ناول جذبوں کی تجارت، رائٹر آسمہ سعید، ایپیسوڈ نمبر 51۔ جہانگیر صاحب اور تنزیلہ بیگم کے ساتھ کمرے میں تھے۔ زلیخا بیگم اور انوال ناہید بیگم کے پاس تھی۔ مجتبیٰ اور حورین اسٹڈی روم میں تھے۔ کریم جلدی سے اپنے کمرے میں آیا۔ اسے اب شہاب کے آفس جانا تھا۔ اس نے آفاق کو بہت دفعہ کال کی اریبہ کی تدفین کے بعد، لیکن آفاق نے فون نہیں اٹھایا۔ اسے اب شہاب کے آفس جانا تھا، وہ لیپ ٹاپ لینا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شہاب نے لیپ ٹاپ کہاں پر رکھا ہوگا۔ امسر اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور کریم کا انتظار کر رہی تھی۔ جب کریم کمرے میں داخل ہوا آتے ہی اس نے الماری کھولی، وہاں سے اپنا کوٹ نکال کر پہننے لگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ امسل فوراً بیڈ سے اٹھی اور اپنا رخ کریم کی طرف کیا۔ مجھے شہاب کے آفس جانے، بہت کچھ وہاں سے مجھے ملے گا جو مجھے اریبہ کی موت کی حقیقت سے آگاہ کرے گا، اور مسز ثاقب سلطان کے خلاف بھی مجھے ثبوت چاہیے، اس لیے میرا ابھی جانا بہت ضروری ہے۔ شام ڈھل گئی ہے اور رات کے اندھیرے پھیل رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ صبح کی روشنی سے پہلے وہ لوگ یہاں سے فرار ہو جائے۔ کریم نے اپنا کوٹ پہنتے ہوئے اپنی گھڑی اپنی کلائی میں باندھتے ہوئے امسل کی طرف دیکھا تھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ انفیکٹ میں اپنے گھر میں، میرا مطلب ہے کہ جس گھر میں میں پہلے رہتی تھی، وہاں پر بھی جانے میری کچھ چیزیں ہیں، شاید آپ کو اس سے مدد مل جائے، اور شہاب سر کے آفس کی ایک ایک چیز کو میں اچھے سے جانتی ہوں۔ اگر آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تو مجھے ساتھ لے جائیں۔ امسل نے 2 قدم آگے بڑھاتے ہوئے کریم کی طرف التجائی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، میں تمہیں اس مشکل میں نہیں ڈال سکتا۔ جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے، مجھے چاہے مجھے ساری رات لگ جائے۔ کریم نے مکمل طور پر امسل کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ امسل کو اپنے ساتھ لے کر جائے، کسی مشکل میں پھنس جائے، جگہ بھی وہ جہاں وہ اس سے 3 سال الگ رہی تھی، لیکن امسل کے لیے جانا بہت ضروری تھا۔ پلیز، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ اس طریقے سے اپنا بھی وقت ضائع کریں گے اور مجرم بھی یہاں سے بھاگ جائے گا۔ آپ کو نہیں پتا وہ حارب، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اریبہ کے ہسبینڈ ہیں، میں انہیں جانتی ہوں۔ امسل کی بات پر کریم جو ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھا رہا تھا، اس کے ہاتھ وہیں رکے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر امسل کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم پہلے سے جانتی ہو حارب کو؟ کریم کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی میں جانتی ہوں، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ میں انہیں جانتی ہوں۔ مطلب آپ بات کو نہیں سمجھے، یہ اگر آپ مجھے ساتھ لے جاتے ہیں تو میں آپ کو سب کچھ سمجھا دوں گی۔ پلیز، کچھ نہیں ہوگا۔ جب آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے، اور آپ ہیں نا میری حفاظت کرنے کے لیے۔ امسل آگے بڑھتے ہوئے کریم کے بازو پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی وہاں پر گڑبڑ ہوئی تو تم وہاں سے فوراً نکل جاؤ گی، تم وہاں پر رکو گی نہیں۔ کریم نے جیسے امسل کو کہا، امسل نے فوراً حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ جانا چاہتی تھی۔ شہاب سلطان کی کمپنی کے بہت سے راز امسل کے پاس موجود تھے، جس کو وہ مسلسل اگنور کرتی رہی تھی۔ کریم اور امسل دونوں ہی اب امسل کے پہلے والے گھر کی طرف چل نکلے تھے۔ امسل کو پتا تھا کہ شہاب کے آفس سے اسے اتنی انفارمیشن نہیں ملے گی جتنی اس نے خود اپنے گھر میں USB میں رکھی ہوئی تھی۔ کریم نے گھر کے باہر گاڑی روکی تھی اور اس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے گھر کی طرف نظر دوڑائی تھی۔ ہر چیز اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ تو آپ یہاں پر رہتی تھی؟ شہاب نے آپ کو یہاں پر چھپا رکھا تھا، جہاں پر میری سوچ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کریم نے دل میں سوچا، وہ علاقہ ایسا تھا جو گورنمنٹ کے رجسٹرڈ میں نہیں تھا، تو وہ کریم کو کیسے ملتا؟ وہ ایک ایلیگل زمین تھی جو بنجر پڑی ہوئی تھی، اور حارب نے وہیں پر ہی ایک چھوٹا سا گھر تعمیر کر کے نگین بیگم کو دیا تھا، اور نگین بیگم نے شہاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ وہ یہ گھر امسل کو دے دیں، تاکہ اس گھر کے ذریعے بھی کوئی بھی امسل تک نہ پہنچ سکے۔ امسل کریم دونوں گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ امسل فوراً سے پہلے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کر اس نے اپنی الماری کھولی، الماری کے ڈرا میں فوراً اس نے چابی لگائی۔ کریم اتنی دیر میں کمرے کا جائزہ لے رہا تھا، اور یہ کمرہ اس کے متاع حیات کا تھا، جو 3 سال سے اسے دور رہی تھی، اور وہ اس کمرے میں رہ رہی تھی۔ اس نے پوری کمرے کو دیکھا، ہر چیز نفاست سے رکھی ہوئی تھی۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کر یہ احساس ہو کہ اس کی غیر موجودگی میں بھی وہ اس کو محسوس کرتی تھی۔ کریم نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ امسل نے جو بھی کیا تھا وہ جیسی بھی تھی، آخر اس کی اب بیوی تھی اور اس کے پاس تھی۔ اس نے یہی سوچتے خود کو تسلی دی تھی اور امسل کی طرف اپنا رخ کیا تھا، جو اب الماری بند کر کے اس کی طرف مڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک والیٹ تھا جس کے اندر USB تھی۔ کریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تو کیا وہ ایک چھوٹا سا والیٹ لینے کے لیے اتنی دور یہاں پر آئی تھی؟ لگتا ہے آپ کو اس والیٹ سے کافی محبت ہو گئی ہے، اس لیے آپ اتنی دور سے صرف یہی لینے کے لیے آئی ہیں۔ کریم نے والیٹ کی طرف دیکھا اور پھر امسل کی طرف دیکھا۔ نہیں، اس والیٹ کی نہیں، لیکن اس کے اندر جو چیز ہے اس کے لیے آئی تھی۔ اب چلیں۔ امسل کی بات پر کریم نے کندھے اچکاتے ہوئے قدم باہر کی طرف لیے تھے۔ وہ اسے ابھی بھی 10 سال چھوٹی بچی ہی سمجھ رہا تھا، جو شاید اپنے مطابق وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہی تھی جو اس کے کام آ سکے، لیکن وہ ابھی بھی اس پر اتنا اعتبار نہیں کر سکا تھا۔ اس معاملے میں وہ بس اس کا دل بہلانے کے لیے اور اس کی آنکھوں میں بے چینی دیکھنے کے لیے اسے ساتھ لے آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے ساتھ لے کر نہیں آئے گا تو وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کر لے گی اپنے اس گھر جانے کے لیے، اور وہ اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا تھا کہ وہ اکیلی گھر سے نکلے۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ کریم ڈرائیونگ کی طرف دھیان دے رہا تھا اور امسل اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے والیٹ کی طرف دھیان دے رہی تھی۔ جب کریم نے گردن موڑ کر امسل کی طرف دیکھا، کافی اچھی جگہ پر شہاب نے آپ کو گھر لے کر دیا تھا۔
کریم کے الفاظ تھے یا کوئی تیر ایک دم سے امثل کے دل کو یہ بات لگی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس صورتحال میں کریم یہ بات کرے گا. شہاب سر نے نہیں لے کر دیا تھا. میری پروموشن ہوئی تھی، اس سلسلے میں مجھے کمپنی کی طرف سے ملا تھا. امثل نے بھی وضاحت دینا ضروری سمجھا تھا. 3rd کلاس لوگوں کے 3rd کلاس گفٹ ہی ہوتے ہیں. کریم منہ میں بڑبڑایا تھا. اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ جو امثل تک نہیں پہنچی تھی. آپ نے کچھ کہا؟ امثل نے جیسے تصدیق چاہی تھی کہ وہ کچھ بولے، اپنی بات کو دوبارہ دہرائے. میں آپ کو کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. افسوس تھا کہ آپ کی محنت کا صلہ بھی انہوں نے دھوکے سے دیا. کریم نے یکدم ہی بات بدلی تھی. کیا مطلب دھوکے میں دیا؟ امثل کو ابھی بھی کریم کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. یہ جو گھر جس کو آپ اپنا کہتی ہیں، یہ گھر ایلیگل زمین پر بنا ہوا ہے اور اس جگہ کی کہیں پہ بھی کوئی انٹری نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی رجسٹری نہیں ہے، اور اس نے اسی جگہ پر آپ کو گھر بنا کے دیا. شاید وہ مزید آپ کو میری پہنچ سے دور رکھنا چاہتا تھا، اس وجہ سے. کریم کی بات سن کر امثل کو دلی دکھ ہوا تھا. اسے وہ لمحہ یاد آیا جب شہاب نے اس کو گھر کی چابی دی تھی. وہ کتنا خوش ہوئی تھی. یہی تو اس کا خواب تھا کہ وہ اپنا گھر لے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر، اور آخر کار اسے وہ سب کچھ ملا بھی تھا، تو ایک دھوکے کے ساتھ. پل بھر میں امثل کی آنکھوں میں نمی آئی تھی. 3 سال شہاب سلطان اور نگین بیگم کے ساتھ اس نے کام کیا اور بڑی دل جمی اور ایمانداری سے کام کیا تھا. چاہے ان لوگوں نے اسے استعمال کیا تھا، لیکن وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ ان کے ساتھ چلی تھی، اور اس کی ایمانداری کا صلہ بھی انہوں نے ایک دھوکے سے دیا تھا. ایک پل کے لیے امثل کی آنکھوں میں نمی آئی تھی. اس نے فوراً اپنا چہرہ ونڈو کی طرف کر لیا تھا. کریم کی نظر سامنے کی طرف تھی. امثل جانتی تھی کہ اس گھر میں آنا اور کریم کو لے کر آنا وہ جگہ کو دیکھ کر ڈسٹرب ہوگا، اور ویسا ہی ہوا تھا. مجھے اب اس گھر کی ضرورت نہیں ہے. کافی دیر خاموشی کے بعد امثل نے مختصر کہا تھا، اور کریم نے سر کو خم دیتے ہوئے جیسے اس کی بات کو قبول کیا تھا. تھوڑی دیر میں شہاب سلطان کا آفس آ گیا تھا، اور شہاب سلطان کے آفس کے باہر گاڑی کھڑی کرتے ہوئے کریم نے چاروں طرف دیکھا تھا. گارڈ اپنی ڈیوٹی پر تھا اور کریم نہیں چاہتا تھا کہ گارڈ اس کو دیکھیں. اس نے گاڑی تھوڑی سی آگے کھڑی کی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ اس بلڈنگ کا دوسرا دروازہ کہاں پر ہے. آپ نے سر شہاب کے آفس سے کیا لینا ہے؟ امثل نے آخر کار ہمت کر کے پوچھ ہی لیا. کریم نے گاڑی بند کرتے ہوئے امثل کی طرف دیکھا. کوئی لیپ ٹاپ ہے، وہ مجھے چاہیے. کریم نے مختصر جواب دیا اور گاڑی بند کرتے ہوئے گاڑی سے باہر آ گیا. دوسری طرف سے امثل بھی اتر گئی تھی. وہ بھی جان گئی تھی کہ وہ لیپ ٹاپ کہاں پر ہوگا. کریم اور امثل دونوں چلتے ہوئے چھوٹی گلی کے ذریعے اندر چلے گئے تھے، جہاں پر کچھ قدموں کے فاصلے پر آفس کا بیک گیٹ تھا، جس کو صرف شہاب اور کریم ہی کسی زمانے میں استعمال کرتے تھے. اس گیٹ کا کسی کو معلوم نہیں تھا، نہ ہی نگین بیگم اور نہ ہی مسٹر زبیر کو. یہ راستہ ان دونوں نے ہی رکھا تھا جب وہ لیٹ نائٹ آفس میں بیٹھ کر کام کرتے تھے. رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی جب کریم اور امثل اسی گیٹ سے اندر داخل ہوئے تھے. امثل حیرت سے کریم کو دیکھ رہی تھی کہ آخر وہ اس گیٹ کو کیسے جانتا ہے. امثل بھی بہت سی باتوں کو نہیں جانتی تھی کہ شہاب اور کریم ماضی میں ایک دوسرے کے دوست تھے. اگر دوست تھے یا بھائی تھے، جو بھی تھے، لیکن ان دونوں میں دشمنی کیسے پڑی تھی. امثل نے اپنے دماغ سے اب سوچو کو جھٹکا تھا، اور وہ کریم کے قدم سے قدم ملا کر جا رہی تھی جب اچانک سی کریم نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ چونک گئی تھی. یہ ضروری تھا. کریم نے ہاتھ کے اشارے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مختصر کہا اور قدم آگے کی طرف بڑھا دیے. دونوں چلتے ہوئے شہاب کے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے. کمرے کے اندر آ کر کریم نے امثل کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا. امثل سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی تھی. کریم نے شہاب کے لاک اپ کو کھولا، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ملا تھا. امثل وہیں کرسی پر بیٹھے، سر پر دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پر چادر پھیلائے اور سینے پر ہاتھ باندھے کریم کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جو کبھی ایک لاک اپ کا کوڈ کھولتا اور اس میں دیکھتا، کبھی دوسرے کا. اور شہاب کے کمرے میں بنی ہوئی الماری کے لاک اپ کو اس نے کوڈ کھولا. اس میں سے خفیہ کھانے میں دیکھا، کہیں بھی لیپ ٹاپ موجود نہیں تھا. کریم کے چہرے پر واضح پریشانی تھی کہ آخر وہ لیپ ٹاپ کہاں پر ہو سکتا ہے. وہ گھر میں تو رکھنے والا نہیں تھا. آفس سے باہر جگہ تھی جہاں پر وہ رکھ سکتا تھا. کیا ہوا، آپ کو لیپ ٹاپ نہیں ملا؟ امثل کی بات پر کریم نے نفی میں سر ہلایا تھا. پتہ نہیں شہاب نے کہاں پر رکھا ہوگا لیپ ٹاپ. یہیں پر ہونا چاہیے، اسی میں سارے ثبوت ہیں مسز ثاقب سلطان کے. کریم نے بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ سے ایک مرتبہ پھر لاک اپ کو چیک کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تھے. آپ شہاب سر سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ امثل کی بات پر کریم کے ہاتھ رکے تھے. وہ امثل سے اسی قسم کے سوالوں کی توقع کر رہا تھا. اگر میں نے شہاب سے پوچھنا ہوتا تو یوں راستے سے نہیں آتا. کریم بڑی مہارت سے امثل سے شہاب کی حالت چھپا گیا تھا. آپ نگین میڈم کے لیے ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں؟ امثل نے حیرت سے کہا. وہیں کریم نے ٹونک کر اس کی طرف دیکھا. ظاہری سی بات ہے، میں نے سوچا کہ شاید آپ حارب کے متعلق ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں. امثل کی بات پر کریم اب سب کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوا تھا. کیا مطلب امثل؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں دیتے کہ حارب کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ کریم 2 قدم آگے بڑھا تھا اور امثل کی طرف اس نے دیکھا تھا اور اس کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا تھا. میں نے 2 سے 3 بار حارب کو اس آفس میں آتے دیکھا تھا، وہ بھی جب آفس میں کوئی نہیں تھا. مجھے اکثر آفس میں لیٹ نائٹ بیٹھ کر کام کرنا پڑتا تھا، کیونکہ میں پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوتی تھی اور اس آفس کی ایک چابی میرے پاس بھی ہوتی تھی. اس وجہ سے کسی کو بھی اس بات کا شک نہیں ہوتا تھا کہ میں آفس میں ہوں یا نہیں، اس لیے سبھی بے فکر ہو کر چلے جاتے تھے.
ایک دن مجھے اپنے پروجیکٹ کے سلسلے میں لیٹ نائٹ بیٹھنا پڑا تھا، جب مجھے آفس میں کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آئی اور میں گھبرا گئی، کیونکہ میں آفس میں اکیلی تھی اور ویسے سیکیورٹی باہر تھی، لیکن کبھی کوئی سب کے جانے کے بعد تو کوئی بھی آفس میں نہیں آتا تھا۔ میں نے اپنے روم کی لائٹ آف کی اور دبے پاؤں چلتے ہوئے میں آفس کے بھی دیکھنے لگی کون ہے، جب مجھے نگین میڈم کے کمرے سے بولنے کی آواز آئی۔ میں نگین میڈم کے کمرے کی طرف گئی۔ نگین میڈم کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور نگین میڈم ہارے پر مسلسل بول رہی تھی اور چینخ رہی تھی، اور وہ انتہائی اطمینان سے کرسی پر ٹانگ جمائے ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ پی رہا تھا، اور نگین میڈم چکر کاٹتے ہوئے اسے بڑے غصے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں بس اتنا ہی دیکھ پائی تھی اور میں واپس آ گئی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید ان کا کوئی خاندانی مسئلہ ہے، یا وہ کوئی جاننے والے ہیں یا کوئی بزنس کا مسئلہ ہے۔ مجھے ان کی پرسنل معاملات میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، میں واپس دوبارہ اپنی جگہ پر آ گئی، لیکن یہ سلسلہ ایسے رکا نہیں۔ کچھ مہینے بعد پھر میں نے اس شخص یعنی کہ حارب کو اس آفس میں دیکھا۔ اس کا ہمیشہ ٹائم رات کے 11 یا 12 بجے ہوتا تھا اور میں زیادہ آفس 12 بجے تک بیٹھتی تھی۔ اس دن بھی 11:30 کا ٹائم تھا اور میں بس آفس نکلنے لگی تھی جب مجھے پھر سے آوازیں سنائی تھی۔ میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ آخر یہ ایسا کون سا انسان ہے جو نگین میڈم کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ اس پر اتنا غصہ کرتی ہیں اور وہ بہت آرام سے ان کی باتیں سن لیتا ہے۔ اور پھر میرا تجسس بڑھتا گیا اور میں دوبارہ سے جا کر نگین میڈم کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی، اور آج بھی وہ ویسے ہی اسٹائل سے ویسے ہی طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، ٹانگ پر ٹانگ جمائے ہاتھ میں سگریٹ لیے۔ لیکن اس بار نگین میڈم کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کے ہاتھ میں ایک ڈرنک کا گلاس تھا اور وہ بڑے خوشگوار موڈ میں دونوں ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہ دونوں اس وقت کوئی بہت ہی ذہنی مریض لگے تھے، جو کہ ایک پل میں لڑتے تھے اور دوسرے پل میں اس آدھی رات کو یہاں آفس میں بیٹھ کر وہ ڈرنک کر رہے ہوتے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ اسے سب کچھ صرف باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، لیکن میں نے پہلی مرتبہ سر شہاب کے آفس میں نگین میڈم اور حارب کو ہاتھ میں ڈرنک پکڑے اور سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہیں پر میرا نگین میڈم سے تھوڑا سا اعتبار ٹوٹا تھا، لیکن میں نے جاب کرنی تھی اور میرا اتنا رائٹ نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھ سکتی۔ انہوں نے مجھے اپنے احسانات تلے اتنا دبا دیا تھا کہ اپنی آواز تک نکالنا مشکل ہو گیا تھا، اور میں ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گئی تھی۔ لیکن میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا میں غلط راستے پر تو نہیں چل رہی؟ کیا میں کسی کے ساتھ کوئی برا تو نہیں کر رہی؟ یہاں پر جاب کرنا میری خواہش تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں ہر غلط اور صحیح کاموں میں ان کا ساتھ دیتی رہوں۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، اور بھی میں نے اس دن کے بعد دھیان رکھا کہ جیسے مجھے کوئی گاڑی کی آواز سنائی دے یا کوئی مجھے ایسی آہٹ کا پتہ چلے تو میں فوراً ان کے کمرے میں اپنے موبائل کی ریکارڈنگ ان کے رکھ دوں، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں اپنا کام کر رہی تھی کہ باہر سے آواز آئی بولنے کی، اور میری قسمت نے مجھے ساتھ دیا۔ اس دفعہ نگین میڈم کے کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ جب میں نے قدم آگے بڑھائے تو آفس کے کچن میں دونوں کھڑے کافی بنا رہے تھے، اور میں جلدی سے وہاں سے نگین میڈم کے کمرے میں گئی اور اپنا موبائل نگین میڈم کے ٹیبل کے نیچے رکھ دیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آخر ان دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ اور پھر میں اپنے کمرے میں آ کر لائٹ بند کر کے بیٹھ گئی اور انتظار کرتی رہی کہ وہ یہاں سے جائیں اور میں موبائل لوں، اور ایسے ہی کرتے کرتے ساری رات گزر گئی۔ رات کے 3 بج گئے، لیکن ان لوگوں کی آوازیں ابھی تک آ رہی تھی۔ اس دوران رات کے 4 بجے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری کب آنکھ لگی اور میں وہیں ٹیبل پر سر رکھ کر سو گئی۔ اور جب میری صبح 8 بجے آنکھ کھلی، آفس بوائے نے آ کر جب کمرے کی صفائی کرنا چاہی تو اس نے مجھے وہاں پر بیٹھے دیکھا تو وہ ایک دم چونک گیا، اور میں اس کی گھبراہٹ کو جانچ گئی کہ وہ یقیناً نگین بیگم کا بندہ تھا اور اسے بتانے والا تھا۔ لیکن میں نے فوراً ہی اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا اور اسے کہا کہ میں صبح یہاں پر آئی ہوں، مجھے کافی بنانے والا کوئی نہیں ملا، اس لیے میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے فوراً ہی وہاں سے اپنی چیزیں اٹھائی اور میں باہر نکل گئی۔ وہ آفس بوائے نے مجھے بڑی حیرت سے دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میں جلدی سے نگین میڈم کے کمرے میں گئی، وہاں پر کوئی نہیں تھا، لیکن میرا موبائل وہیں ٹیبل کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ میں نے وہ موبائل اٹھایا تو تقریباً 4 گھنٹے کی ریکارڈنگ تھی۔ میں نے اس ریکارڈنگ کو سیو کیا اور اپنے گھر کی طرف چل دی۔ اس دن کے بعد میں نے کبھی اس ریکارڈنگ کو نکال کر نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے سنا۔ ہاں، ایک مرتبہ میں نے کوشش کی تھی، لیکن کچھ ہی باتیں سن کر میرا سر چکرانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ کچھ مال کے اور کچھ پیسوں کی باتیں کر رہے تھے، کسی کے مرنے کی بات کر رہے تھے، تو مجھے ان کی باتوں سے خوف آنا شروع ہو گیا تھا اور میں تھوڑا سا سہم گئی تھی۔ اسی لیے میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں آگے کچھ سن سکتی، اس لیے میں نے فوراً فون بند کر دیا۔ اور وہ ریکارڈنگ اب اس USB میں ہے جس کو میں لینے کے لیے یہاں پر آئی تھی، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آدمی جو میں اکثر نگین میڈم کے ساتھ دیکھتی تھی وہ حارب ہے، اور وہ حارب اریبہ کا ہسبینڈ ہے۔ امسل نے سب کچھ بتاتے ہوئے گہرا سانس لیا، اور کریم جو اپنی دونوں ٹانگوں پر اپنی کوہنیاں جمائے تھوڑا جھکے ہاتھوں کی انگلیوں کے دوسرے میں پیوست کیے امسل کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میری بیوی ایک جاسوس بھی ہے، یعنی کہ اچھی جاسوس بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کریم کی بات پر امسل ایک دم چونکی تھی، اسے کریم سے اس قسم کے جواب کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ کریم اسے سراہے گا کہ آخر اس نے حارب کے بارے میں یہ سب کچھ اسے بتایا تھا، لیکن کریم بھی اپنی مسکراہٹ دبا گیا تھا۔ ایک طرف تو اس کو دھچکا لگا تھا کہ حارب نگین بیگم کے ساتھ ملنے کیوں آتا تھا، دوسری طرف امسل کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دبا کر رہ گیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ چاہ رہی تھی کہ میں آپ کو شاباش دیتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ میں آپ کو کبھی بھی شاباش نہیں دوں گا، کیونکہ اگر آپ اس ٹائم پر ان کے ہاتھ لگ جاتی ہیں اور ان کا شک یقین میں بدل جاتا تو آپ اس ٹائم پر میرے سامنے نہیں بیٹھی ہوتی، کیونکہ بندے کو مارنا ان کے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔
اور وہ بندہ مار کر ایسے صفائی کرتے کہ پیچھے ایک ثبوت نہیں چھوڑتے، اور انہوں نے تو ویسے بھی آپ کے بارے میں کوئی ایسا ثبوت چھوڑا نہیں تھا کہ میں ان تک پہنچتا، اور اگر آپ کو مار دیتے تو پھر آپ کا ملنا تو بہت مشکل ہو جاتا۔ ابھی میں اس جوانی کو آپ کے غم کے نام کر کے گزار دیتا، تو یہ ظلم نہیں ہوا مجھ پر؟ کیا آپ کو مجھ پر ذرا ترس نہیں آتا تھا یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ کریم کی باتوں پر امسل کا حیرت سے منہ کھلا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے گلے شکوے لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ وقت اور تھا، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ کو کیا کہوں، امسل نے نہایت ہی بے بسی کے ساتھ کہا تھا، اور وہیں کریم نے اٹھ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں مذاق کر رہا تھا امسل، آپ نے بہت اچھا کام کیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جاسوسی کبھی اپنے شوہر کی نہ کرنا، نہیں تو بہت پچھتاؤ گی۔ کریم کی بات پر امسل نے فوراً کریم کی طرف دیکھا۔ تو کیا آپ بھی کچھ ایسا کام کرتی ہیں؟ امسل کی بات پر کریم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ آپ کو میں ایسا لگتا ہوں کہ میں ایسا بندہ ہوں؟ میں تو بہت شریف بندہ ہوں۔ چلو اٹھو، اب ہمیں لیپ ٹاپ ڈھونڈنا ہے۔ بڑے شریف ہیں، شکل شریف والی ہے، حرکتیں تو ان کی بھی شریف جیسی نہیں ہیں، امسل نے اپنی طرف سے دھیمی آواز میں بڑبڑائی تھی، لیکن کریم کے کانوں سے یہ بات چھپی نہیں تھی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یہ وقت نہیں تھا امسل کو اس بات کا جواب دینے کا، وہ لیپ ٹاپ ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا اور وہ آگے بڑھ گیا تھا، اس کے پیچھے پیچھے امسل تھی۔ وہ دونوں اب آفس کے ہر کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب امسل نے کریم کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، میرا خیال ہے کہ وقت ضائع کے بغیر ہمیں نگین میڈم کا کمرہ دیکھنا چاہیے۔ اگر شہاب سر نے نگین میڈم کے خلاف کوئی ثبوت رکھے ہیں تو وہ یقیناً ان کے کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر وہ کہیں اور رکھتے تو سیدھا شک نگین میڈم کا ان کی طرف جاتا۔ اگر میں ان کی جگہ پر ہوتی تو میں یقیناً نگین میڈم کے کمرے میں ہی وہ ثبوت رکھتی، تاکہ ان کے دماغ میں اپنے کمرے کا بھی کبھی بھی نہیں آتا۔ امسل کہہ کر خاموش ہوئی اور کریم نے امسل کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب اگر تم شہاب کی جگہ پر ہوتی؟ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ایک تو آپ بار بار کیوں آج اس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کی جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا، چلے آپ بھی ہوتے، تو شاید آپ بھی ایسا ہی کرتے۔ امسل کو یہ صورتحال بڑی آکورڈ لگی تھی۔ اسے اچانک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ہی کریم کا رویہ بدلا کیوں تھا۔ وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں اتنی تکرار کر رہا تھا؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے منہ سے بھی شہاب کا نام اور نگین بیگم کا نام وہ نہیں سن سکتا تھا۔ اوپر سے وہ جس جگہ پر کھڑی تھی وہ وہاں پر 3 سال رہی تھی، اور وہ ایک ایک پل اس کے لیے تڑپا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے سوچا تھا کہ کبھی بھی امسل کو اس جگہ پر نہیں لے کر جائے گا جہاں پر اس نے 3 سال گزارے تھے، اور وہ 3 سال خود اس کے لیے اذیت تھے۔ آخرکار کریم نے امسل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں کو ریلیکس ہونے کے لیے کہا، اور پھر نگین میڈم کے کمرے کی طرف دونوں بڑھ گئے تھے۔ نگین بیگم کا کمرہ کھولنے کے بعد لائٹ آن کرنے کے بعد کریم نے چاروں طرف نظر ڈالی تھی۔ وہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر شہاب سلطان اپنا لیپ ٹاپ رکھتا۔ ابھی کریم چاروں طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ جب سامنے دیوار پر لگی ہوئی کلاک پر نظر پڑی۔ کلاک کا زاویہ ٹیڑھا ہوا تھا۔ کریم کے اچانک دماغ میں کلک ہوا اور وہ فوراً آگے بڑھا، اور اس نے وال کلاک کو جیسے ہی دیوار سے ہٹایا، اس کے پیچھے بٹن تھا۔ اس نے بٹن پر جیسے ہاتھ رکھا، وہ دیوار کا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور پیچھے کھڑی امسل نے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی کریم اندر داخل ہوا تھا۔ نگین بیگم نے اپنے آفس میں بھی اپنے کمرے کی طرف ایک چھوٹا سا خفیہ کمرہ بنایا تھا جہاں پر وہ آفس کے تمام معاملات کو دیکھتی تھیں۔ کریم آگے بڑھا تھا، اس نے ارد گرد نظر ڈالی تھی، لیکن اسے وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ مایوس ہو کر جیسے باہر نکلنے جانے لگا، اس کی نظر کمرے میں رکھی ہوئی خالی الماری کے نیچے پڑی، جس کے نیچے لیپ ٹاپ کا کونا نظر آ رہا تھا۔ کریم فوراً نیچے جھکا اور نیچے سے اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی کہ شہاب سلطان نگین بیگم کے کمرے میں اپنا لیپ ٹاپ کب اور کس وقت رکھ کر آیا تھا۔ وہ تو صبح اس کے آفس میں آیا تھا، تو کیا اسے پتا تھا سارا کچھ؟ کریم کو لیپ ٹاپ مل گیا تھا اور وہ اب جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے کمرہ بند کرتے ہوئے گھڑی کو اپنی جگہ پر لگاتے ہوئے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب انہیں گھر جانا تھا اور تمام ثبوت کو دیکھنا تھا اور پھر پولیس کو اطلاع دینی تھی۔ دونوں جب گھر آئے تو سارے اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ امسل اور کریم دونوں اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ کریم نے جا کے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ امسل وہیں اس کے دائیں کندھے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ کریم نے جیسے ہی لیپ ٹاپ کھولا، اس میں پاس ورڈ دیا اور پاس ورڈ کو دیتے ساتھ ہی لیپ ٹاپ کھل گیا تھا۔ کریم جانتا تھا کہ شہاب ہمیشہ ہی اپنی ماں کا نام کا پاس ورڈ رکھتا تھا، اور وہ پاس ورڈ کھل گیا تھا۔ پاس ورڈ کھولنے کے بعد وہ ہر ایک فائل کو چیک کر رہا تھا جس میں نگین بیگم کے اس کی کمپنی کے اکاؤنٹس کے ساتھ ہیرا پھیری اور ہر ایک چیز اس میں مینشن تھی جو نگین بیگم کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ اور ساتھ ہی کریم نے ایک فولڈر کھولا تھا جس کے اندر وہ حقیقت تھی جس کو جان کر کریم پہلے بھی شاکڈ ہوا تھا، اور اب بھی اس میں وہ تمام ڈیٹیلز موجود تھے جس میں نگین بیگم نے ثاقب سلطان کو مارنے کی کوشش کرنے کے لیے جن بندوں کو ہائر کیا تھا، جب ان کے ایکسیڈنٹ کروائے تھے، سب کچھ اس میں لکھا تھا۔ اور آخر میں اس کے اندر ایک فولڈر تھا۔ اس فولڈر کے اندر وہیں سکین کیے ہوئے خطوط تھے جو وہ اس دن صبح کریم کو دے کر آیا تھا۔ کریم نے گہری سانس بھر کر لیپ ٹاپ بند کرنے لگا جب امسل نے آگے بڑھ کر USB کریم کو دی تھی۔ امسل کے لیے یہ سب کچھ جاننا ایک معمولی سی بات تھی، کیونکہ یہ سارا ہیرا پھیری امسل کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔ کریم نے جیسے ہی وہ USB لیپ ٹاپ کے ساتھ لگائی اور آڈیو اوپن کی اور ساتھ ہی حارب کا قہقہا بلند ہوا تھا اور نگین بیگم کی بھی ہنسی سنائی دے رہی تھی۔ اب آپ خوش ہیں ممی جی؟
آپ کے بیٹے نے آپ کی خواہش کے مطابق سارے کام کر دیے۔ حارب کی آواز آڈیو سے باہر آئی تھی اور وہیں کریم کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس کے اندر جیسے کچھ چھن سے ٹوٹا تھا۔ حارب نگین بیگم کا بیٹا تھا۔ وہ اسے ممی جی کیوں کہہ رہا تھا؟ کریم کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جو بھی سنا تھا وہ صحیح تھا۔ امسل شروع کی یہ ریکارڈنگ سن چکی تھی۔ اس نے آرام سے کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کیونکہ وہ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کو محسوس کر چکی تھی۔ کیوں نہیں میرے بیٹے، تم نے آج مجھے خوش کر دیے۔ دیکھو میں نے آج وہ کر دیا جو جہانگیر سے جلانے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں خوش ہوں کہ تم نے اپنی ماں کو چنا، تم نے اپنے باپ کو نہیں چنا، کریم کو نہیں چنا۔ حارب کی بات پر کریم کا جسم سرد پڑا تھا، لیکن نگین بیگم کی آواز پر کریم کی گردن کی رگیں پھول گئی تھی۔ اتنا بڑا سچ سبھی گھر والوں سے چھپایا گیا تھا؟ تو کیا اس کے ڈیڈ چاہتے تھے کہ حارب نگین بیگم کا بیٹا ہے اور اس کا سگا بھائی ہے؟ نگین بیگم کا بیٹا؟ بالکل ٹھیک کہا ممی جی، ہمارے راستے میں جو بھی آئے گا وہ پھر ایسے ہی راستے سے صاف ہوگا۔ میں نے تو اپنی بیویوں کو نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہیرا، اس نے مجھ سے جب طلاق کی ڈیمانڈ کی تو مجھے اس پر شک ہوا، لیکن میں بھی اس کو زیادہ دیر ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے سوال پہ سوال کرتی تھی، اسی لیے میں نے اس کو طلاق دے دی۔ لیکن طلاق دینے کے بعد بھی وہ اکثر مجھے کال کرتی تھی، اور میں جہاں پر جاتا وہ مجھے وہاں پر آ جاتی۔ مجھے لگا کہ وہ میری جاسوسی کر رہی ہے، اور میرا شک یقین میں بدل گیا جب میں نے اس کی معلومات نکلوائی تو پتہ چلا کہ وہ میری ہی جاسوسی کر رہی ہے، اور بالآخر مجھے اسے راستے سے ہٹانا پڑا۔ اور دیکھیں آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ ہیرا کو کیا ہو گیا تھا۔ اور ہاں وہ نورین، وہ بہت معصوم تھی، اتنی معصوم تھی کہ وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاتی تھی، اور اسے جب میرے متعلق پتہ چلا تو اس نے ڈائریکٹ پولیس کو ہی بتا دیا کہ میں اپنی ایجنسی کے ساتھ غداری کر رہا ہوں اور میں نے اپنے ملک کے راز بھیجے ہیں۔ اگر میں اس کو اس وقت مارتا تو شاید مجھے ابھی سزائے موت ہو جاتی، لیکن میں نے بھی بڑے طریقے سے اس کو طلاق دی اور پھر اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو یہی پتہ چلے کہ وہ طلاق یافتہ تھی۔ میں نے طلاق دے دی تھی، میرا اس سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں تھا، اس کو بھی مرنا ہی پڑا۔ اور رہی بات میری تیسری اور سب سے چھوٹی بیوی کی، وہ تو میرے ڈیڈ کی پسند تھی اور ڈیڈ نے اسے میرے پر دھیان رکھنے کے لیے کہا تھا، اور اب میں کیا کرتا؟ مجھے تو یہ ذرا بھی منظور نہیں کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے، حارب احمد پر نظر رکھے۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ میری ایک ایک پل کی رپورٹ اپنے ڈیڈ کے دوست کو یعنی میرے ڈیڈ کو بتاتی تھی، اور بس ایک دن ایسا ہوا کہ میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا اور اتنا اٹھا کہ وہ موت کی آغوش میں چلی گئی، اور بالآخر مجھے اس کی موت کو بھی ڈکلیئر کرنا پڑا تھا، جو ایک حادثہ بنی۔ اب بس چوتھی بیوی کا انتظار ہے۔ اب جلدی سے اریبہ مان جائے تو ہم اپنے مقصد میں آگے بڑھیں۔ حارب نے اپنی بات مکمل کی تھی اور ایک کہکہا لگایا تھا، اور نگین بیگم کی بھی ہستی آواز اس میں شامل ہوئی تھی۔ وہ بہت جلد مان جائے گی، فکر مت کرو، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم نے کسی طریقے سے امسل کو کریم سے الگ ہی رکھنا ہے۔ کریم امسل تک نہ پہنچ سکے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور مجھے پتا ہے میرا بیٹا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ نگین بیگم کی اسپیکر سے آواز گونجی، امسل کی آنکھوں میں آئی نمی آنسوؤں کی صورت میں بہنے لگی تھی۔ تو کیا نگین بیگم سب کچھ پہلے سے جانتی تھی اور جان بوجھ کر کریم کو اس سے الگ رکھا گیا تھا؟ کریم وہیں پر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھ گیا تھا کہ یہ لوگ انسانیت کے کس درجے سے گرے ہوئے لوگ ہیں۔ بے فکر ہے ممی جی، میں نے بہت پکا کام کیا ہے۔ امسل جو کریم کے ہوٹل میں ٹھہری تھی وہاں پر بھی اپنا بندہ بھیج کر میں نے اس کا چیک آؤٹ کروا دیا، یہ کہہ کر کہ یہ کریم کا ہوٹل نہیں ہے۔ پھر وہ اس کے دفتر گئی، اتنی ہوشیار لڑکی تھی کہ وہ اس کے دفتر پہنچی کریم کا معلوم کرنے کے لیے۔ مجھے وہاں پر بھی اپنے گارڈز رکھوانے پڑے۔ اس کے بعد وہ پھر اس کے گھر پہنچ گئی، اور تو اور وہ وہاں پر ہماری لگ چلی کہ کریم کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا اور سارے لوگ ادھر چلے گئے، اور وہ وہاں پر بیچاری بیٹھی بیٹھی تھک کر واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اور پھر یوں شہاب کا پولیس اسٹیشن ہمیں بھیجنا بھی فائدہ دے گیا تھا، اور وہاں پر شہاب کی ملاقات امسل سے ہو گئی۔ مطلب قدرت بھی ہمارے ساتھ جو کچھ ہم کر رہے تھے ساتھ ساتھ ہمیں موقع بھی مہیا کرتی جا رہی تھی، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ میں نے اپنی ایجنسی کو بھی کہہ دیا کہ کسی قسم کا ڈیٹا کریم کو نہیں دینا، میرے بھائی کو نہیں دینا، میرا بھائی بہت پیارا ہے، وہ پریشان ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی میری بات مانی، کیونکہ میں ان کا وفادار آدمی جو ہوا کوئی مجھ پر شک کر ہی نہیں سکتا، اس لیے آپ بے فکر رہیں۔ حارب اور نگین بیگم مزید کیا بات کر رہے تھے اب کریم کے اندر سننے کی ہمت نہیں رہی تھی، اور نہ ہی امسل کے۔ امسل وہیں پر کریم کا بازو تھامے زمین پر ڈھیر سی ہو گئی تھی۔ کریم نے فوراً لیپ ٹاپ بند کیا اور امسل کی طرف مڑا۔ امسل ہمت کرو، دیکھو مجھے نہیں پتا تھا کہ اس آڈیو میں اتنا کچھ ہوگا، نہیں تو میں تمہیں کبھی بھی سننے نہیں دیتا۔ تمہیں پتا تو ہے مسز ثاقب سلطان کا، تم خود کو اذیت مت دو، وہ ایک شیطانی صفت عورت ہے۔ مجھے بھی دکھ ہے کہ حارب ایسا نکلا۔ حارب میرا بھائی ہے، میں ابھی تک اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا، لیکن اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں بہت کچھ ابھی برداشت کرنا ہے، سامنا کرنا ہے، ایسی ہمت مت ہارو۔ کریم گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھے امسل کو اپنے سینے سے لگائے تسلی دے رہا تھا، اور امسل اب ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے اپنی محبت پر یقین نہیں کیا، اور میں اپنے خوابوں کے پیچھے بھاگتی بھاگتی یہاں تک پہنچ گئی کہ میں غدار لوگوں کے ہاتھوں لگ گئی، میں شیطان صرف لوگوں کے ہاتھ لگ گئی۔
پتہ نہیں میں کیسے ان کے ہاتھوں سے بچ نکلی. میں اتنی گنہگار ہوں پھر بھی اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا. مجھے معاف کر دے کریم. شاید میں معافی کی بھی مستحق نہیں ہوں. امسل کی بات پر کریم نے اپنے بازوؤں کا حصار امسل کی کٹ مضبوط کیا تھا. وہ جانتا تھا کہ وہ کیسے محفوظ رہی تھی. اس کی تہجد میں اٹھ کر مانگی گئی دعائیں، اس کی ہر دعا میں شامل امسل کی دعائیں، اس کا اللہ پر یقین، اس کی عزت کو محفوظ کیے رکھنا، اور آج اس کی عزت اس کی باہوں میں تھی. آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے امسل، پلیز، خدا کا واسطہ ہے. اب اپنے آپ کو الزام دینا بند کرو. میں نہیں چاہتا کہ تم ماضی کا سوچ سوچ کے اپنا حال برا کرو. جو ہو گیا سو ہو گیا. تمہارا حال تمہارے سامنے ہے اور تمہارا مستقبل بہت روشن ہے. مجرموں کو سزا ضرور ملے گی اور انشاءاللہ میں سزا دلوا کر رہوں گا. تم نے حوصلہ نہیں ہارنا. دیکھو میری طرف. امسل نے کریم کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے. آپ کو مجھ پر یقین ہے نا کریم؟ کریم کی بات پر امسل نے اس بات میں سر ہلایا تھا. تو بس اب رونا بند کر دیں. اب آپ روئیں گی نہیں. نہیں تو میں بھی ہمت ہار جاؤں گا. کریم بھی اندر سے ٹوٹ گیا تھا. وہ جو بچپن سے اب تک سمجھتا تھا کہ اس کے ڈیڈ نے حارب کو اڈاپٹ کیا ہے لیکن وہ اس کا سگا بھائی ہے، وہ یہ حقیقت تسلیم نہیں کر پا رہا تھا. اب ساری حقیقت اپنے ڈیڈ سے اسے معلوم کرنی تھی. کریم نے امسل کو کندھے سے پکڑ کر زمین سے اٹھایا تھا اور خود بھی اٹھا تھا اور اٹھ کر بیڈ پر اسے بٹھایا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا تھا. اب آپ سو جائیں، آپ کو نیند کی ضرورت ہے. صبح ہونے والی ہے. میں نے بھی پولیس کو اطلاع دینی ہے. جلد از جلد ہمیں نگین بیگم کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا ہے. حارب کو بھی دیکھنا ہے. آخر حارب اتنے لوگوں کو کی زندگیوں کو نگل لیا ہے. اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے. کریم امسل کو بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر چادر دے کر جانے لگا. تب امسل نے اس کا ہاتھ پکڑا تو کریم وہیں پر رک گیا. آئی ایم سو سوری. امسل کے ان 3 لفظوں نے کریم کو اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا. وہ حیرت سے امسل کی طرف دیکھ رہا تھا جو اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود بھی اسے سوری بول رہی تھی. وہ جانتا تھا کہ یہ ملامت اور یہ افسوس اس کی زندگی میں اتنی جلدی سے جانے والا نہیں تھا. امسل اب سوری مت بولنا. اس سوری لفظ کو میں اب آپ کے منہ سے سننا نہیں چاہتا. اب آپ سو جائیں. کریم نے امسل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے. آئی لو یو. امسل نے کریم کے ہاتھ کو ابھی تک اپنے ہاتھ کی گرفت میں رکھا ہوا تھا. جانتا ہوں میں امسل کہ میری پیاری سی بیوی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سو جائیں، مجھے پولیس اسٹیشن بھی جانا ہے. کریم کے آرام سے بولنے پر امسل کے اندر سکون پھیل گیا تھا لیکن دل اندر ہی اندر اسے پچھتاوا نہیں جا رہا تھا. وہ جو 3 سالوں سے میں کر چکی تھی. آخر پچھتاوے اتنی جلدی تھوڑی جاتے ہیں، ان کو بھی تو وقت لگتا ہے. امسل کے ہاتھ میں ابھی بھی کریم کا ہاتھ تھا اور کریم سمجھ گیا تھا کہ وہ امسل اب بھی نہیں چاہتی کہ وہ اس سے دور جائے. کریم نے آگے بڑھ کر بیڈ کے کونے پر بیٹھا امسل کا سر اپنی گود میں رکھ کر اپنی انگلیوں سے اس کے بال سہلا رہا تھا اور امسل اپنے دونوں ہاتھوں سے میں کریم کا ہاتھ پکڑے اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گئی تھی اور نیند کی گہری وادی میں چلی گئی تھی. کریم نے بڑے احتیاط کے ساتھ امسل کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اس کا سر تکیے پر رکھتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے اور اس کے اوپر چادر ٹھیک کرتے ہوئے وہ ٹیبل کی طرف آیا تھا اور وہاں سے USB پکڑی تھی اور لیپ ٹاپ پکڑا تھا. کمرے کی لائٹ آف کرتے ہوئے کریم کمرے سے باہر چلا گیا تھا.